صحیح مسلم میں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت سے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ موجود ہے۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتے تھے اپنے بارے میں، سیر اعلام النبلاء کے اندر صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لقد رأیتنی ربع الاسلام، میں اپنے آپ کو اسلام کا چوتھا شخص سمجھتا ہوں، یعنی میں وہ چوتھا انسان ہوں جو اسلام میں داخل ہوا۔ کس طرح؟ آگے فرماتے ہیں کہ ما اسلم قبلی الا نبی و ابو بکر و بلال، مجھ سے پہلے کوئی اسلام لے کر نہیں آیا سوائے اللہ کے نبی علیہ السلام کے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور چوتھا میں عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ۔ اس لیے لقد رأیتنی ربع الاسلام، میں اپنے آپ کو اسلام کا چوتھا شخص سمجھتا رہا کہ میں چوتھے نمبر پر ہوں جو اسلام کے اندر داخل ہوا۔ تو عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنتو وانا فی الجاہلیہ، پہلے میں دور جاہلیت میں تھا، وَأَظُنُّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، اور سارے لوگوں کو گمراہی پر سمجھتا تھا، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، میں سمجھتا تھا کہ یہ سارے لوگ گمراہ ہیں، یہ سارے لوگ حق پر اور ہدایت پر نہیں ہیں، يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانِ، یہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، میں انہیں کھلی گمراہی پر سمجھتا تھا، لیکن اب تک میرے سامنے حق بھی واضح نہیں تھا، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کی آواز میرے کانوں میں آئی تھا میں جاہلیت میں۔ فرماتے ہیں فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ إِخْبَارًا، مجھے ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے مکہ میں، وہ کچھ باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، میں تو حق کی تلاش میں تھا، فوراً اپنی سواری پر بیٹھا اور مدینہ سے بھی دور میرا علاقہ، میں وہاں سے چل پڑا اور مکہ آیا۔ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، جب میں مکہ میں پہنچا تو مکہ میں پہنچنے کے بعد مجھے پتہ چلا فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُسْتَخْفِيًا، اللہ کے نبی علیہ السلام تو چھپے چھپے پھر رہے ہیں، یعنی وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو چھپا ہوا ہے۔ جُرَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، اور اس کی قوم نے اس پر تسلط اختیار کر لیا ہے، اس پر بڑی پابندیاں لگا دی ہیں اور اسے دیوار سے لگا دیا گیا ہے، وہ تو بڑا پریشان ہے، وہ چھپا ہوا پھر رہا۔ بہرحال مکہ والوں سے بات کی، ہیلے بہانے کیے کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کہتا کیا ہے۔ کہتے ہیں حتیٰ دخلت علیہ بمکہ، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، آپ بڑے پریشان۔ فقلت لہ، میں نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی کچھ باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں، آپ مجھے بتائیے ما انت، ما انت، دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا کہ من انت، کہ تو کون ہے، اسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف نہیں چاہیے تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قریشی ہے، ہاشمی ہے، فلاں کا بھتیجا ہے اور فلاں کا بیٹا ہے۔ نبی علیہ السلام کا تعارف تو اسے تھا، یہ نہیں پوچھا کہ من انت، بلکہ کہا ما انت، تیرا موقف کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے، تیرا پیغام کیا ہے، جو تو باتیں کرتا ہے وہ باتیں کیا ہے، وہ عقیدہ کیا ہے، ما انت۔ قال انا نبی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فقلت، عمر بن عبسہ کہتے ہیں میں نے کہا وما نبی، نبی کون، کیسا نبی، کیا نبوت ہے؟ قال ارسلنی اللہ، کہنے لگے ارے بھائی مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے اپنا پیغام دے کر مجھے انسانیت کی طرف بھیجا ہے، وہ پیغام لے کر میں آیا ہوں۔
فقلت، میں نے کہا، بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، اچھا کیا پیغام دے کر بھیجا ہے، ذرا ہمیں بھی سنائیے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو جوڑ دوں، ان کے رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑ دوں، وہ جو تتر بتر ہیں، وہ جو فرقہ فرقہ ہیں، وہ جو قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ جن میں صدیوں سے دشمنیاں چلی آ رہی ہیں، سب سے پہلے میں ان میں یکسانیت اور انہیں یکجا کرنے کے لیے آیا ہوں، انہیں یکساں کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، اس بات کے لیے آیا ہوں کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھیں، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھیں، یہ پیغام لے کر آیا ہوں، اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، کہ یہ جو بت ہیں میں ان کو توڑنے آیا ہوں اور توڑوں گا ضرور۔ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ وَأَن يُوَحَّدَ اللَّهُ لا یشرک بہ شیء، اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں ایک جانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ لرز اٹھے، وہ حق کی تلاش میں پہلے ہی تھے، وہ تو پہلے ہی بتوں کی عبادت کو باطل سمجھتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہ بکھرتے ہوئے موتی سنے اور یہ حق گوئی کی آواز سنی تو ان کا دل دہل گیا، کہنے لگے، اچھا یہ بتائیے، فمن معک، آپ کے ساتھ اور کون کون ہے، آپ کے تابع دار کون ہیں، آپ کی اطاعت کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ لوگ نہیں ہیں، حر و عبد، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ آزاد کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سب سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں۔ اور کون؟ وعبد، غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی سب سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں۔ ایک تو چلو ابو بکر صدیق ہے آزاد، لیکن ایک تو ہیں ہی غلام، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان اور اسلام لانے میں آگے آگے ہیں۔ انہوں نے بہت سے آزادوں کو پیچھے چھوڑ دیا، غلام ہونے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام پر اسلام لانے میں اول نمبر کے اندر اپنا نام لکھوا لیا اور قیامت تک کے لیے سرخرو ہو گئے۔ امن کا پیغام، صورت اسلام، امن کا پیغام، انسانیت کے نام۔